سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں کے لیے رحمت. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے. میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. ناظرین کرام، آج خاص طور پر میں ملتمس ہوں ایک بار پھر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہی گا، کیونکہ آئیے خوش بختیوں اور اللہ کی کرم نوازیوں کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے اس کائنات میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے اونچے، سب سے بلند آسمان کی جانب چلتے ہیں، جہاں اس امت کی عظیم ترین مائیں تشریف فرما ہیں. وہ مائیں تشریف فرما ہیں جن کے اکرام میں جن و انس و ملائکہ سب ہاتھ باندھے انتہائی ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. امت کی ماؤں کی ناظرین اسی عظیم ترین صف میں ایک ماں کا ذکر پاک کرتے ہیں جو شہزادی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ہم شیرہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو زوجہ ہیں کائنات کے تاجور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو حجرہ محبوب خدا کی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ حجرہ محبوب خدا کی رونق بنی، جو سرور دو جہاں کی عصمت بنی، جو زینت کائنات کی زینت بنی، جن کا در مومنین کی عقیدتوں کا مرکز بنا، جن کا گھر پاکی و طہارت کا مظہر بنا. یعنی اس کائنات کی معراج در مصطفیٰ ہے، تو جن کا گھر، جن کا در مصطفیٰ بنا، جن کی چوکھٹ زمین و آسمان والوں کے لیے احترام گاہ بنی، جن کا وجود پاک یقیناً اتنا بلند اور اتنا عالی ہے کہ جن کے وجود پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اکرام کی لڑی میں پرو کر عزت و احترام کی اعلیٰ ترین منزلوں پر بیان فرمایا، جن کی ہستی کل مومنین مومنات کے لیے ممتا کی چھاؤں بنی، جو تکریم و توقیر کی اس اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہوئیں کہ حرم نبوی کی زینت بنی، جو بھروسے اور اعتماد کے اس عالی منصب کے لیے چنی گئیں کہ کائنات کے سردار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات بنی، جن کو امام الانبیاء کے نورانی صبح و شام نصیب ہوئے، جن کو محبوب رب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے اعلیٰ ترین لمحات نصیب ہوئے، جن کا انتخاب محبوب خدا کے لیے خود خدا نے فرمایا، جن کو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے خود پسند فرمایا. ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کے مراتب کا کیا ہی بیان ہو. یا آپ سلام اللہ علیہا ان خوش نصیب ترین اور سعادت مند ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جن کو قرآن نے السابقون الاولون کا خطاب دیا، جو کردار کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز تھی، جو پیکر اخلاص تھی، ایمان و ایقان میں مکمل طور پہ پختہ تھیں، زہد و ریاضت میں ہمتن سرگرم رہتی تھیں، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غریق تھیں، وفا شعار تھیں، اطاعت گزار تھیں، شب بیدار تھیں، کثرت سے روزے رکھنے والی تھیں، اور احکام دین کی بجاوری میں پورا اہتمام کرنے والی تھیں، سخاوت کا در تھیں اور علوم کا گھر تھیں. ناظرین کرام، چونکہ نکتہ آفرینی، زور بیان اور فصاحت و بلاغت آپ سلام اللہ علیہ کی ہستی کے خاص اوصاف تھے، لہذا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سلام اللہ علیہ کو لکھنے پڑھنے کی خود تعلیم دلوائی. اچھا، یہاں پہ میں رک کے ذرا کچھ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ اور دیگر خواتین اسلام کو ان کے
ٹیلنٹ اور ان کے ایپٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے تعلیم اور دیگر شعبوں میں نہ صرف مواقع فراہم کیے بلکہ ساتھ ساتھ ان کی صلاحیتوں کو انہینس بھی کیا، ان کو موٹیویٹ بھی کیا، اور یہ بتلا دیا رہتی دنیا تک کہ دین اسلام بنیادی طور پر کچ فہمی یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ذہنی کجی پر جو ہے بلیو نہیں کرتا. دین اسلام کنزرویٹو نہیں ہے، بلکہ دین اسلام سرٹن باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے عورت کو ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا مکمل موقع فراہم کرتا ہے. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی ازواج مطہرات کے ساتھ کر کے بتلایا صاحب. یہی وجہ ہے کہ جو سائیکولوجیکل کنسٹرکشن حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ میں ایک تو اعتماد بہت قائم ہوا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. اور کیا منوایا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ سلام اللہ علیہ بڑے انہماک سے اور بڑے توجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو سنا کرتی تھیں، انہیں سمجھتی تھیں، انہیں دل و دماغ میں محفوظ کر لیا کرتی تھیں. یعنی یوں کہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قول کو آپ بنیادی طور پہ کسٹوڈین بن کے اپنے دماغ کے اندر، اپنے قلب کے اندر محفوظ کر لیتی. اور بات یہ ہے کہ آپ چونکہ نکتہ سنج بھی تھیں اور نکتہ آفری بھی تھیں، اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں آتا تھا تو اور کوئی خیال اگر ابھرتا تھا یا کوئی اشکال پیدا ہوتا تو اسے رفع کرنے میں آپ تاخیر نہ لگاتی تھیں، بلکہ اسے سمجھنے کے لیے اس کی تہ تک پہنچتی تھیں اور فوراً بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس خیال کو، اس اشکال کو پیش کر دیا کرتی تھیں تاکہ وضاحت ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے. بلکہ میں دوسرا اگر جملہ ادا کروں کہ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ امت پر ہماری ماں کا یہ احسان ہے کہ جتنے ابہامات تھے، جتنے اشکالات تھے، آپ نے ان کو دور کیا اور امت پر یہ ایک بہت بڑا احسان کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے سوالات کو بہت تحمل سے سنا کرتے تھے اور ان کو جوابات بھی دیا کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرٹن باؤنڈریز میں عورتوں کو سوال کرنے کی بھی اور عورتوں کو بولنے کی بھی آزادی دی ہے. ناظرین کرام، حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ کی ہستی اور ان کے مقام و مرتبے کا کیا ہی کہیے صاحب کہ جن کو کثرت سے روزہ رکھنے والی اور راتوں کو قیام کرنے والی کا اعزاز خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، جن کو یہ اعزاز ملا اور جن کو یہ عظیم ترین یوں کہہ لیجئے رفت عطا ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تحریری اوراق آپ کے حوالے کیے تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کسٹوڈین بنی اس کلام کی جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. یعنی آج قرآن پاک، مجھے یہ جملہ ادا کرنے دیجئے، جہاں کہیں بھی مسلمان اس وقت پڑھتے ہیں اور صبح قیامت تک پڑھتے رہیں گے، چاہے وہ ایسٹ ہو، چاہے وہ ویسٹ ہو، چاہے وہ نارتھ ہو، چاہے وہ ساؤتھ ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے، کسی بھی آئیڈیالوجی سے وہ تعلق رکھتا ہو، اللہ کے اس کلام کی کسٹوڈین ہماری ماں حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ بنی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا ہر مسلمان جو اس وقت موجود ہے یا قیامت تک آئے گا، وہ آپ کے احسان و تلے دبا رہے گا، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. صاحب بلا تمثیل ہماری آپ کی مائیں جن کی حیات ہیں، اللہ ان کو حیاتی دے، سب کی ہی مائیں سانجی ہوتی ہیں، جو چلی گئیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. ماں کو میں عام نہیں کہتا، لیکن بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری آپ کی جو مائیں ہیں، ہم انہی کا حق ادا نہیں کر سکتے، وجہ اس کے کہ جو امت کی مائیں ہیں ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. ان کے حسین تعارف سے آغاز کیجئے صاحب، جو پوری کائنات کرواتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کی عظمتوں میں حصہ ڈالیے، حسین رشتے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کی ذرا بتلائیے. اور پھر السابقون الاولون کی صف میں ہماری یہ ماں بھی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ان کے مولا کہ ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس شے کو نسبت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر میں بڑا اضافہ فرما دیتا ہے، کیونکہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یکتا و یگانہ ہے، اسی طرح حضور سے نسبت کرنے والی جو بھی شے ہو، چاہے وہ افراد کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی جگہ سے حضور کو نسبت ہو جائے، اس جگہ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ خود بخود بڑھا دیتا ہے. اور جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی ہم بات کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تمام ایمان والوں کی مائیں ان کو قرار دیا. تو ماں ہونے کے اعتبار سے فضیلت پہ یہ سب برابر ہیں. جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حبالہ عقد میں تشریف لائی ہیں خواتین، وہ تمام کی تمام امت کی مائیں ہیں، لہذا ان کا ادب و احترام اسی طرح کیا جائے گا جس طرح کہ ماں کا کیا جاتا ہے، بلکہ اپنی ماں سے زیادہ
ان تمام ازواج مطہرات کا ادب کیا جائے گا جنہیں اللہ تعالی نے تمام ایمان والوں کی مائیں قرار دیا ہے. یقیناً ہماری مائیں ان ماؤں پہ قربان. بالکل بلا شبہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں تشریف لانے والی ان خواتین کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری ماں ہو تو کسی اور سے اس کو اس اعتبار سے فضیلت کی نسبت حاصل ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ بھی علم کے اعتبار سے برابر، یہ بھی علم کے اعتبار سے برابر ہے، یہ بھی کام کاج کے اعتبار سے، یہ بھی کام کاج کے اعتبار سے. حضور کے ازواج کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تمام کائنات کی عورتیں ایک طرف ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر وہ میرے محبوب کے نکاح میں آ گئی ہیں تو وہ جیسے کوئی عورت نہیں ہو سکتی. اللہ تو جو عورت حضور کے نکاح میں آ جائیں وہ کسی عام عورت کی طرح نہیں ہو سکتی، تو محبوب خدا کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا. اسی طرح سے تیسری آیت مبارکہ جو بہت ہمیں بتاتی ہے اس بات کو کہ حضور کے ازواج مطہرات اور جو ہماری مائیں ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء یہ بیان ہوا. 22 پارے کی ابتدائی آیت کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. کوئی نیکی کرے گا اس کو ایک اجر ملے گا. ازواج مطہرات کو حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک عمل پر دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور فقط یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے. اب آپ آئیے خاص اسپیسیفک حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صاحبزادی ہیں جن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بہت بلند مرتبہ صحابی ہیں جن کو علماء جو ہے وہ فقیہ صحابہ میں شمار کرتے ہیں. فقیہ مدینہ، ٹھیک ہے، 7 فقہاء میں آپ کا شمار. بالکل آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ ان کے جو وہ ہمشیر ہیں. اسی طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ بہن ہے. اب آپ دیکھیے یہاں حضرت عثمان بن مظعون وہ ہیں کہ جو اول صحابی ہیں کہ جنہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. اب اس اعتبار سے رشتہ آپ کا ماموں کا لگا تو یہ حضرت عثمان بن مظعون جو ہے یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماموں ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب اسلام قبول کرنے کی دعوت کی بات ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو پورا گھر آپ کا دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا. اور ان عظیم ہستیوں کو قرآن نے السابقون الاولون کا خطاب دیا. تو جب السابقون الاولون میں حضرت عمر شامل ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی ذریت اور آپ کی اولاد بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے کیونکہ اولاً سب اسلام قبول کرنے والے ہیں. اسی طرح سے ایک چیز اور کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک سعادت اور بخشی ہے کہ حضور کے نسب مبارک میں جا کے نامی پش کے اندر جا کے آپ کا نسب حضور سے مل جاتا ہے. اور 9 سے بڑا کوئی عدد نہیں ہے، یہ آخری عدد ہے 9. 9 سے بڑا کوئی عدد نہیں ہے کیونکہ 9 کو جتنا تقسیم کریں گے آخر میں 9 ہی باقی رہے گا. تقسیم ہوتا ہی نہیں ہے وہ یعنی وہ کسر کو قبول ہی نہیں کرتا، تقسیم کو قبول ہی نہیں کرتا. تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ نامی پشت میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا نسب مبارکہ جا کے مل جاتا ہے. اچھا اب ایک بات اور کہ حفصہ اس کے معنی پر بھی ہم غور کر لیں. ایک تو یہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ کی کنیت ذکر کی جاتی ہے وہ ابو عبداللہ ذکر نہیں کی جاتی ہے کہ عبداللہ آپ کے صاحبزادے، آپ کے ابو حفص کنیت ذکر کی جاتی ہے. اچھا یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی جو کنیت ہے وہ ابو حفص ہے، آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے. اچھا حفص کا معنی ہوتا ہے شیر. واہ. اور حفصہ اگر اس کی ضمیر کو آپ لوٹا دیجئے تو القاموس کے اندر جو اس کا معنی بیان کیا گیا وہ شیر بھی آیا اور بہادر بھی آیا. اور اگر مفہومی معنی ہم مراد لیں تو خود بھی بہادر ہے اور بہادر والد کی اولاد بھی ہے. تو یہ معنی کے اعتبار سے اس میں با مسمہ ہے. آپ کو ہر مقام پہ یہ آپ کو الگ نظر آئیں گی. جو اوصاف و محاسن پہ آگے بات ہوگی، تدوین قرآن پہ آگے بات ہو جائے گی، پوری آپ کی سیرت پہ آپ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ اپنے اسم کے مبارکہ کی وجہ سے اس میں با مسمہ ہر طرف آپ جو نظر آتی ہے اور آپ کی وہ شخصیت میں وہ بات نظر آتی ہے. پھر یہ کہ ماشاءاللہ اگر ہم بات کریں اس پہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رازدارہ ہیں آپ. اسی طریقے سے آپ روزے رکھنے والی ہیں، القوامہ قیام کرنے والی ہیں. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ جس رات آپ کا وصال ہوا ہے آپ اس دن بھی روزے سے تھے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے اتنی بڑی سعادت اللہ وصال پاک کا تو آپ کا ایک اتنا مطلب حسین یوں کہہ لیے کہ معاملہ ہے کہ وہ تو صاحب رہتی دنیا تک زبردست مثال ہے. اس پہ تو آگے جا کے بات کرتے ہیں. پہلے تو ذرا یہ بتائیے ہماری ماں کے جو اوصاف و محاسن ہیں، ظاہر ہے ہم تو کیا بیان کریں صاحب، علم بھی کم ہے، زبان بھی وہ نہیں ہے، نہ فہم وہ ہے، لیکن جہاں تک اس سے ڈال سکیں خاص طور پر میں چاہتا ہوں جو آپ کے اوصاف و محاسن ہیں وہ القابات کی روشنی، جو آپ کے القابات ہیں اس کی روشنی بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ آج ہم اپنی ایک اور ماں ام المومنین سیدتنا حفصہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کر رہے ہیں.
اور بلا شبہ یہ تذکرہ ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ اگر ہم القابات کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا لقب، سب سے بڑا ٹائٹل جو اس ہستی کو حاصل ہوا وہ ام المؤمنین ہے۔ اچھا، جو ہے وہ ماں کو بھی کہتے ہیں اور جو ہے اصل کو بھی کہتے ہیں۔ تو اگر ام المؤمنین ماں کے معنی میں لیتے ہیں تو مومنوں کی ماں ہے، اور اگر ام المؤمنین میں کو اصل کے معنی میں لیا جائے تو یہ جو ازواج مطہرات ہیں جنہیں امہات المؤمنین اور ام المؤمنین کہا گیا، یہ مومنوں کی اصل قرار پائیں، اور اصل اس بنیاد پر قرار پائیں کہ انہوں نے پورے مسلمان عورتوں کے لیے عزت، طہارت، پاکیزگی، نفاست، علم اور تقوی کی بنیاد پر ایسی زندگیاں گزاری ہیں کہ اگر کوئی بھی دنیا کی خاتون کوئی رشد و ہدایت کا سامان چاہتی ہوگی تو اسے اپنی اصل کی جانب، اگر چاہتی ہو، مومنوں کے جو اصل ہیں، یہ جو ہماری مائیں ہیں، ان تک پہنچنا ہوگا۔ کیا اچھی بات کر رہے ہیں، خوبصورت انہیں صراط مستقیم حاصل اور نصیب ہو جائے گا۔ تو سیدتنا حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جیسے کہ مولانا صاحب نے حفصہ کے حوالے سے ذکر فرمایا نا کنیت کا، تو یہاں اکثر احباب اور حضرات کو جو پریشانی نسبت کے اعتبار سے لاحق ہوتی ہے، کنیت بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے بیٹی کے ساتھ کنیت کو رکھ کے ابو حفص قرار دیا۔ تو پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ اس بیٹی کے ذریعے سے جو میری نسبت رسول کائنات اور اولاد کی وجہ سے نہیں، اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری کنیت وہ رکھی جائے کہ جب میں کنیت سے پکارا جاؤں تو میرا رشتہ اور میرا تعلق حضور کے ساتھ جڑتے ہوئے۔ اچھا، وہ ان کی تمنا بھی بڑی رہتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ، کسی طرح سے جو ہے بس میرا جو ہے نسبت جڑی رہے بروز میں۔ اسی بنیاد پر عبداللہ بن عمر ابو عبداللہ کہلانے کی بجائے آپ ابو حفص کہلائے۔ تو پھر جب ہم القابات کی بات کرتے ہیں تو یقیناً کثرت القابات بزرگی اور شان کی رفت کی دلائل ہوا کرتی، بالکل ایسا۔ تو آپ کو مختلف القابات سے پکارا گیا اور خاص آپ کے لیے ذکر کیا گیا، جس میں خاص طور پہ فرمایا صاحبۃ سر النبی۔ ازواج تو اور بھی ہیں، سیدہ عائشہ سے حضور بے پناہ پیار فرماتے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سب سے زیادہ وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہے، لیکن یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی اور شخصیت ہیں کہ جنہیں کہا گیا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی رازدار ہیں اور اس لقب سے ملقب ہونے والی ہیں تو وہ حفصہ۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، ان کا لقب تو ہے ہی، ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کو ان پر کتنا اعتماد تھا، تو اس اعتماد کی کتنی خوبصورت مثال کہ آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار قرار دیا جا رہا ہے، آپ کو صاحبۃ سر النبی۔ اور یہ لقب واحد آپ کا ہی ہے ازواج مطہرات میں، یہی واحد آپ کو ٹھیک، دیگر ہستیوں کو ان کے القابات ظاہر ہے، ان کے اپنے مراتب، ان کے تفردات اور امتیازات، اور یہ شان مصطفیٰ ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے تقسیم کر دیں اور جو چاہے تقسیم کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے شخصیت کو دیکھ کر اسی اعتبار سے ہی نوازا کرتے ہیں۔ واہ! اچھا، پھر آگے دیکھیے کہ آپ کو الصوامہ کہا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ روزہ رکھنے والی، اللہ اکبر، اور ساتھ ساتھ القوامہ کہا گیا، بہت زیادہ قیام کرنے والی، نماز کی ادائیگی کرنے والی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کی روزے داری اور آپ کا قیام اس قدر کثرت کے ساتھ تھا کہ آپ کو صوامہ اور قوامہ دنیا میں کسی نے نہیں کہا، بلکہ جبریل امین نے آ کر یہ القابات دیے اللہ کی طرف، اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، اور جبریل امین کی جانب سے القابات دے کر آپ کے روزہ دار ہونے کی شان بھی اور آپ کے رات کا جو قیام ہے اس کی شان کو بھی بیان کیا گیا، کس کثرت کے ساتھ آپ رات کو عبادت کیا کرتی، کس کثرت کے ساتھ، اور یہ دیکھیے کہ کس لذت کے ساتھ اور کس یوں کہیے کہ آنیسٹی کے ساتھ اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ عبادت کرتی تھی کہ آسمان سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کے یہ جو لفظ ہے لذت والا، یہ یقیناً اسی طرح ہے کہ جب ہماری عبادتوں میں لذت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس نیاز مندیوں کے بھی سلسلے قائم ہوتے ہیں، جیسے سیدہ حفصہ کو الصوامہ اور القوامہ کہا گیا۔ ابھی ساتھ ساتھ جو خواتین اغنیاء ہیں یعنی خرچ کرنے والے، ان میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کو خاص طور پر غنیہ کہا جاتا تھا، اور اس کا عملی مظاہرہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ جب آپ کا آخری وقت ہے تو آپ کے پاس جتنا مال تھا آپ نے اسے وقف کرنے کا حکم دیا۔ اس میں گفتگو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کہ آپ کو ایک اور لقب کے ساتھ ملقب کیا گیا، مبشرۃ الجنہ، جنت کی بشارت پانے والی۔ ایک طرف تو ہمیں وہ عشرہ مبشرہ نظر آتے ہیں، اور یہاں یہ خاص سیدہ حفصہ نظر آتی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کی بشارت پانے والی ہیں۔ اور پھر یہ جنت کی بشارت کس سے پائی ہوگی؟ جنت کے مالک آقا کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے جنت کی بشارت پائی، تو اسی لقب کے ساتھ آپ کو پکارا جا رہا ہے۔ ایسے اوصاف و محاسن آپ کے بھرے، یعنی تمام ازواج مطہرات ظاہر ہے مطلب جنت کی مالکہ ہیں،
اصل تو بات یہ ہے. لیکن وہی بات بلکہ یوں کہیے کہ جن کے صدقے سے ہم جیسے گناہگاروں کو انشاءاللہ جنت ملے گی, لیکن آپ کو اسپیسیفکلی جو ہے یہ لقب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اچھا اب ذرا آتے ہیں تھوڑا سا آپ کی یوں کہیے کہ حیات طیبہ کے حوالے سے, کہ آپ کے پہلے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈائی ہارڈ جانثار تھے, اور جانثاری اور فداکاری جو ہے وہ ان پر ناز کرتی تھی. تو ذرا ان کے بارے میں ایک تو بتلائیے. اور یہ دیکھیں یہ بھی قدرت کی ایک بنت ہے کہ ایک پروسیس سے گزر کے آپ کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا تھا. آگے جا کے اس پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ بلکہ آپ کا جو قبیلہ ہے بنو عدی, وہ بھی دیکھیے کہ دین اسلام کے لیے جس انداز سے قربانیاں پیش کرتا ہے, یعنی صرف آپ کی اپنی شخصیت نہیں, آپ کا پورا قبیلہ وہ ڈائی ہارڈ تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر تھے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے لیے مختلف انداز میں قربانیاں رہیں. آپ کی جانی قربانیاں بھی رہیں, مالی بھی رہیں, اپنا راحت اور سکون قربان کرنا یہ بھی آپ کے حصہ نام اعمال میں مندرج ہے, اور انہی قربانیوں کی بنا پر آپ کے پھر درجات ہیں. اچھا وہ درجات کیا ہیں ان کو انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں. تو اگر قربانی کی طرف ہم جاتے ہیں اور آپ کا دامن اسلام سے پہلے وابستہ ہونا دیکھتے ہیں, تو آپ ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لے کے آئے. سبحان اللہ. اور نہ صرف خود اسلام لے کے آئے بلکہ جیسے کہا جاتا ہے حدیث میں فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند نہ کر لو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اپنے لیے پسند کیا کہ میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤں, تو اپنے دونوں چھوٹے بھائی حضرت عبداللہ اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دامن مصطفیٰ جوڑ دیا. اور صرف یہاں تک معاملہ نہیں رہتا بلکہ اپنے ساتھ جو آپ کے دیگر کزنز سے 7 کزنز سے ان کو بھی اسلام سے وابستہ کیا, اور بنو سہم کے کئی افراد کو دعوت اسلام دی اور ان کو بھی دامن اسلام سے وابستہ کیا. اچھا آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ آپ ان ابتدائی لوگوں میں سے تھے, ابتدائی 20 لوگوں میں سے تھے کہ جو اسلام سے وابستہ ہوئے, اور اس وقت کفر کا دورہ تھا اور مسلمانوں پر جبر و ستم کیا جا رہا تھا. تو اس بات پر آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ ہجرت کریں. چنانچہ آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے 6 سال جو ہے آپ ہجرت حبشہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہجرت حبشہ کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ اذن ہوتا ہے کہ واپس آ جائیں, اور پھر اس کے بعد آپ حضور جان عالم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی حرم نبوی میں نہیں آئی ہیں, ابھی آپ کی زوجہ ہیں, ان کے ساتھ جو ہے مدینہ ہجرت کرتے ہیں. یوں آپ صاحب ذل ہجرتین بھی ہیں, یعنی آپ 2 ہجرتیں کرنے والے بھی ہیں. یہ بھی ایک سمجھیں کہ تمغہ آپ کے سینے پر چمک رہا ہے. اور پھر آگے جب جاتے ہیں آپ کی جواں مردی, آپ کی دلیری, آپ کی بہادری اور آپ کے جانثاری پر, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدر کا میدان ہو, احد کا میدان ہو, تو بدر کے میدان ہو چاہے احد کا میدان ہو, جب آپ کفار کے سامنے آتے ہیں تو ان کو واصل جہنم کر دیتے ہیں, ان کی صفیں گرا دیتے ہیں. لیکن بہرحال جب احد کے موقع پر آپ کو زخم آیا تو اس زخم سے آپ جو ہے وہ شفا یاب نہ ہو سکے اور آپ نے جام شہادت نوش کیا. تو یوں آپ دیکھیں کہ اسلام کے لیے اولین قربانیاں بھی آپ دے رہے ہیں, کہ ہجرت کر رہے ہیں, اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہیں, اور پھر ان کو ان قربانیوں کی بنا پر اللہ پاک کی بارگاہ سے بڑے درجات مل رہے ہیں. اور قرآن میں ان کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, انہوں نے ہجرتیں کی اور اللہ پاک کی راہ میں جہاد کیا اپنے اموال کے ساتھ, اپنی جانوں کے ساتھ, اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے بڑے مراتب ہیں. اور آگے فرمایا یہی لوگ کامیاب. پھر آگے ان کو مزید ان کو جو ہے انعامات فراہم کیے جا رہے ہیں. فرمایا جا رہا ہے یبشرہم ربہم, کہ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے. کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے؟ برحمت منہ, اللہ پاک اپنی رحمت کی خوشخبری ان کو دے رہا ہے. اور رضوان و جنات لہم فیہا نعیم مقیم, کہ ان کو رب تعالیٰ اپنی رضامندی کی خوشخبری دے رہا ہے اور ہمیشہ رہنے والی جنت کی جو نعمت ہے ان کی خوشخبری دے رہا ہے. اب یہاں پہ ایک بات میں چاہوں گا کہ عرض کروں کہ یہ جو خوشخبری ان کو مل رہی ہے رضوان کی, اللہ پاک کی رضامندی کی, یہ ایک ایسی اللہ پاک کا عطیہ ہے, اللہ پاک کا کرم ہے کہ بخاری کی روایت ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے, ان کو بڑے بڑے درجات مل جائیں گے, تو رب تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اور بھی کچھ چاہیے, تو وہ کہیں گے مولا سب کچھ تو مل گیا ہے, اب کیا چاہیے؟
تو مولا فرمایا اب بھی ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں اگر مل جائے تو تمہارے کیا روایت ہے. تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وہ میری رضا ہے. میری رضا. تو اندازہ کیجئے کہ میں تم سے راضی ہو گیا, اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا. کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ رضامندی رب تعالیٰ کی بہت بڑا انعام ہے جو ان نفوس قدسیہ کو ملا سب سے پہلے اسلام لے کے آ رہے. قبیلہ بنو عدی کی بھی اگر ہم بات کریں تو بنو سہم جو ان کا ایک شاخ تھی, تو انہوں نے بھی دین اسلام کے لیے بھی وہ قربانیاں دی ہیں کہ انہوں نے, ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا, ان کے اوپر ان کو بھی ستایا گیا, لیکن اس کے باوجود یہ اس پر استقامت پذیر رہے, اس سے ٹس مس نہ ہوئے, اور حضور جان عالم علیہ السلام کی اشارہ آبرو پر آپ نے پہلے تو ہجرتیں کی, اور اس کے بعد جب میدان جہاد کا موقع آیا تو آپ بھی صف اول میں نظر آتے ہیں. تو یوں آپ دیکھیں کہ اوور آل اگر ہم ان پورے قبیلے کی بات کریں تو جواں مردی ہے, شجاعت ہے, دلیری ہے, نڈر پن ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شجیع اور شجاع شخص, انہوں نے بھی جب انتخاب کیا تو بنی عدو کے قبیلے سے حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخاب کیا کہ یہ وہ قبیلہ ہے جو نڈر ہے. آپ کی, ہماری, ہم سب کی ماں, امت کی ماں حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا کے تذکرہ پاک ہے. اب ذرا وہ موقع ہے ناظرین, اور تھوڑا سا ویژولائز کیجئے اس بات کو کہ حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لا رہی ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا, مفتیان بھی عرض کرتے رہتے ہیں کہ یہ سارا ایک ڈیوائن پلان ہے, یہ میرے رب کا پلان ہے اپنے محبوب کے لیے کہ کس نے میرے محبوب کی خدمت گزار ہونا ہے, کس نے میرے محبوب کے حرم میں آنا ہے, کون میرے محبوب کے یوں کہہ لیجئے کہ اپنا نالین پاک کو سیدھا کرے گا, کون میرے محبوب کی خدمت گزاری کرے گا. یہ سب ایک ڈیوائن پلان ہے. مجھے صاحب ذرا یہ بتائیے, حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا اب وہ موقع ہے کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتی ہیں, وہ کیا حسین منظر نامہ ذرا بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ احد میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور غزوہ احد جو ہمارے سیرت نگار علماء ہیں جو بیان فرماتے ہیں وہ سن 3 ہجری میں ہوا. سن 2 ہجری میں غزوہ بدر, سن 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا. بالکل. اب حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 21 برس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہ. اب ظاہر ہے کہ جب ایک جواں بیٹی گھر آ جائے اور بیوگی کی چادر اوڑھ کر, تو ظاہر ہے کہ خاتون کو تو غم ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو والد ہیں ان کی پیٹھ بھی جھک جاتی ہے. اور یہ بڑا نیچرل فینومنا ہے. اور یہ یعنی اپنا غم تو بندہ برداشت کر لیتے, لیکن کوئی اولاد کا غم ہو خدا نخواستہ تو تکلیف کو برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا. بالکل ایسے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کے اندر ہیں کہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کہیں ہو جائے تاکہ بچی کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ اس سوچ و فکر کے اندر آپ تشریف فرما ہیں تو آپ کے ذہن میں اچانک خیال آیا, کیونکہ سن 3 ہجری کے اندر ہی, سن 2 ہجری کے اندر حضرت رقیہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں, ان کا وصال بھی ہو چکا ہے غزوہ بدر کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. بدر کی جب خوشخبری آ رہی تھی اور آپ کو لہجہ میں اتارا جا رہی تھی, تو ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موضوع ہستی یا موضوع شخصیت ہے کہ جن کے نکاح میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے جا سکتا تھا. تو ظاہر ہے کہ آپ پیغام لے کر, یعنی ہوتا یہ کہ لڑکی کے لیے پیغام آتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسلام نے کس طریقے سے ان چیزوں کو بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی بیٹی کا پیغام لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. یعنی وہ شان کے کیا معاملہ ہوگا. آپ دیکھیے عثمان غنی کی شان کتنی بلند کہ جن کے آنکھ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شہزادی ہیں. درست. تو آپ جب پہنچے وہاں پہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا استقبال کیا, پوچھا کیسا آنا ہوا, تو کہا کہ یہ معاملہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ آپ کی زوجہ دنیا سے پردہ کر چکی ہیں, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی انتقال کر چکے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے نکاح کر لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فرمایا کہ میں انشاءاللہ سوچ کر آپ کو جواب دیتا ہوں, توقع اختیار کیا, میں سوچ کر آپ کو جواب دیتا ہوں. تو کچھ دن کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فی الحال میرا نکاح کا ارادہ نہیں ہے. آپ نے اس معاملے کو موقوف فرمایا. تو یہ توقع کے خلاف تھا کیونکہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ نکاح ہو جائے. اچھا, اس کے بعد آپ تشریف لے تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کے عرض کیا یہی بات ساری. انہوں نے فرمایا کہ میں اس خاموشی اختیار کی, انہوں نے توقف کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے اس کی وجہ یہ تھی, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان حضرات کے سامنے حضرت حفصہ سے نکاح کی بات کر چکے تھے کہ اب ارادہ یہ ہے, یعنی ذوالنورین کی نگاہیں بھی اس بات کو دیکھ رہی تھی, سماعتیں بھی سن چکی تھی اور صدیق اکبر بھی جو جانتے تھے. لیکن چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام نکاح نہیں بھیجا تھا, اسی لیے ان حضرات نے توقع اختیار کیا
کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکاح نہیں فرماتے تو پھر ظاہر ہے کہ سیکنڈ آپشن پھر ہوگا، لیکن جب حضور کی ایک رائے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اپنی رائے بنتی نہیں ہے. یعنی یہاں حکمت اور ادب دیکھیں گے. حکمت اور ادب یہ کہ نہ زبان سے کچھ کہا، اللہ نہ زبان سے کچھ کہا کہ یہ معاملہ، اور نہ ہی یہ کہا کہ بھئی ہم نہیں کر رہے، بلکہ بالکل خاموشی اختیار. یعنی یہاں ادب ہے اور یہاں حکمت ہے کہ دوستی بھی برقرار رہے اور دل میں کوئی بات نہ ہے، اور یہاں ادب بھی قائم رہے. حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ جب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ بارگاہ بے کس پناہ تو حضور کی ذات ہی ہے، اور کوئی معاملہ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے. تو اس وقت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، بہت پیاری بات ارشاد فرمائی تھی. فرمایا تھا کہ اے عمر فکر نہ کرو، حفصہ کی شادی اس شخص سے ہوگی جو ابو بکر سے بھی افضل ہے، حضرت عثمان سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ عثمان کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حضرت حفصہ سے افضل ہے. اللہ اکبر. تو جب حضور نے جملے ارشاد فرمایا اور پھر خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکاح کا پیغام دیا، تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی سے افضل ہستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتا ہے، اور حضرت حفصہ سے افضل خاتون حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہو جاتا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے. اور اس وقت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 درہم مہر جو ہے وہ ادا کیا، اور 4 ہجری شعبان سن 4 ہجری کے اندر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں تشریف لائی ہیں. اچھا، اس سے قبل چونکہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں، حضرت سودا بنت زمعہ آپ تشریف فرمائے حضور کے نکاح میں، اسی طریقے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رخصتی کر کے حضور کی بارگاہ میں آ چکی ہیں. اب چوتھے نمبر پر حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی ہے. چوتھا مطلب جو چوتھا جو ہے اس اعتبار سے آپ تشریف لائی ہیں. یہ ایک بات میں عرض کروں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح فرمائے، آپ نے تمام ازواج کو ایک ہی حجرے، ایک ہی کمرے، ایک ہی گھر میں نہیں رکھا، بلکہ تمام ازواج مطہرات اللہ تعالی عنہن کے لیے الگ الگ گھر کا انتظام فرمایا. اور حضور کے ایک صحابی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، ان کی یہ کیفیت تھی کہ یہ حضور کی خدمت گزاری کے لیے اس لیے حاضر ہوتے تھے. مسجد نبوی سے متصل ان کے بہت سارے مکانات ہیں، جیسے حضور کوئی نکاح فرماتے تھے آپ مکان خالی کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کتنی بڑی سعادت ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اچھا، حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تھوڑا سا لوگ بتائیے، چونکہ ذکر آ گیا. یعنی آج تو ہم دیکھیں نا اتنی لیوش قسم کی لائف سٹائل کو اپناتے ہیں، اتنی لگژری لائف سٹائل کو اپناتے ہیں، اپنے مطلب کے فلیٹس، اپنے جو مطلب کے جو ڈپلیکس ہونے چاہیے، اپنے مطلب کے جو بنگلوز ہونے چاہیے. میرے سرکار جن کے لیے کائنات بنی ہے، کیا حجرے تھے ان کے ذرا. یہ حجرہ مبارکہ کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ 2 طرح کے مکانات جو ہے مدینہ منورہ میں تعمیر ہوتے تھے. ایک تو کچی اینٹوں کے مکانات، اور باقی جو ہے مکانات بنتے تھے وہ گارے اور کھجور کی شاخوں کے بنا کرتے تھے. یعنی ضروریات زندگی کی جو سہولت اور آسانی وہاں پر ممکن ہو سکتی تھی، پردے کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، سکونت کے اعتبار سے، وہ تمام سہولتیں وہاں پر موجود ہوتی تھیں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے. اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکانات کو ایک ترتیب میں سے رکھا تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پہ آنا جانا آسان رہے. اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے لیے پھر باری مقرر کرنا، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل و انصاف کا ایک بہترین نظام تھا کہ اگر ایک سے زائد کو نکاح کرنے والا بھی ہو تو اس کو پھر اس بات کو بھی سوچنا چاہیے، پیش نظر رکھنا چاہیے کہ پھر ہر ایک کے لیے الگ انتظام اور پھر ہر ایک کے لیے الگ معاملہ جو بالکل جو تقسیم کاری کا ہونا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ عصر کے بعد میرے سرکار علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ ہر زوج کے پاس باقاعدہ جاتے تھے، ان کی خیریت دریافت کرتے تھے. کہہ دینا بہت آسان ہے ایک سے زائد نکاح، نبھانا. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. بھٹکا وہ کوئی شخص اگر ہے تو راہ راست پر کیسے لایا جائے؟ اگر کوئی شخص سیدھے راستے سے بھٹک جائے تو سورۃ النازعات کی آیت نمبر 19 روزانہ 101 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس شخص کو پلائیں، انشاءاللہ اسے ہدایت کا راستہ مل جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، پس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے. بنت مراد مصطفیٰ حفصہ ہے ذی وقار، ام المؤمنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا، بنت مراد مصطفیٰ حفصہ ہے ذی وقار، سرکار دو جہان کے حجرے کی ہے بہار، سرکار دو جہان کے حجرے کی ہے بہار.
اصحابیا بیا جنت میں بھی ہے زوجہ محبوب کردگار، جنت میں بھی ہے زوجہ محبوب کردگار، علم و عمل میں ان کو ملا امتیاز ہے، علم و عمل میں ان کو ملا امتیاز ہے، وہ عابدہ وہ زاہدہ وہ صائم النہار، وہ عابدہ وہ زاہدہ وہ صائم النہار، علم الحدیث میں بھی ہے ساجد انہیں کمال، علم الحدیث میں بھی ہے ساجد انہیں کمال، اللہ کی ہے رحمتیں حفصہ پہ بے شمار، اللہ کی ہے رحمتیں حفصہ پہ بے شمار، بنت مراد مصطفیٰ حفصہ ہے ذی وقار، سرکار دو جہان کے حجرے کی ہے بہار، زینب و سیدنا حسن و سید